اہم آج یہاں جو لیجسلیشن پاس ہونی ہے ایوان میں، اور میں ایک بات ضرور کہوں گی، میں نے اپوزیشن کے پارلیمنٹری لیڈر بیرسٹر صاحب کی باتیں سنی اور ہم نے ان کو بصد احترام نہ صرف سنا اس کمیٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی۔ ان کی ساری شکیں جو ہیں اور جو سجیشنز سے بار بار انوائٹ کیا، انہوں نے آخری دن تک اپنے نیشنل اسمبلی کے اور چیئرمین پارٹی کے بیرسٹر گوہر کے ساتھ آخری دن تک کوئی ترامیم جو ٹھوس تھیں، جن کا کوئی معنی تھا، ان کی کوئی انہوں نے شک نہیں پیش کی۔ تو یہ 10 دفعہ یہ کمیٹی ملی ہے، پارلیمانی کمیٹی۔ اب میں شروع کرنا چاہتی ہوں چیئرمین صاحب کہ یہ سوال ہو رہا ہے کہ یہ کیوں بن رہا ہے، بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک سیاسی مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں اور ایک ادنا کارکن ضرور ہوں، لیکن اس وقت مجھ پر ایک ذمہ داری ضرور ہے یہ قوم اور اس ایوان کو یاد دلانے کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئین کی بنیاد رکھی اور کنسنسس اور شراکت داری سے رکھی 1973 کے آئین کی۔ اس کے بعد 18ویں ترمیم کے ذریعے وفاق کو بچانے کا ایک پورا ڈھانچہ اور منصوبہ پیش کیا، اور آج اسی تسلسل میں میثاق جمہوریت کے تسلسل میں اس کی لیگیسی اور اس کی میراث میں جو شہید محترمہ کا خواب تھا، اس وقت میاں محمد نواز شریف کا بھی خواب تھا، اس کی آپ جانتے ہیں چیئرمین صاحب 70 سے 80% شکیں ہم نے یقینی بنائیں، 18ویں ترمیم کے ذریعے یقینی بنائیں، اور اس عمل میں بھی پیپلز پارٹی نے پہل کی، اپنے سارے دوستوں کو زوما کو ساتھ لے کے چلے اور ایک طویل ایکسرسائز کے ذریعے یہ کیا۔ آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں کوئی حملہ نہیں ہے، بار بار کہا جا رہا ہے حملہ ہے، تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سب یہ بات تسلیم کریں گے، جو چیئرمین ہے اس پارٹی کے نوجوان، لیکن اتنی انہوں نے اس میں تحرک کی، اتنی لیڈرشپ دکھائی کہ اس کا جو دائرہ تھا، سرکل آف کنسلٹیشنز تھا، دائرہ شراکت داری کا، چیئرمین صاحب انہوں نے نہ صرف وکلا تنظیموں میں خود جا کے بات کی ہے، اس کے دلیل دیے ہیں، اس کے آپ خود وکیل بنے ہیں، اور ہر جگہ اپنا موقف شفافیت کے ساتھ اور ڈٹ کے قوم کے ساتھ شیئر کیا ہے، میڈیا پہ شیئر کیا ہے، آپ کے تبسط پارلیمان میں بھی شیئر ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گی کہ سول سوسائٹی کا انگیجمنٹ، مجھے بار بار کہا گیا کہ آپ نے ہر سول سوسائٹی کے ایکٹر سے، چاہے آپ ان کی بات سن سکیں یا نہیں، انکلوڈ کر سکیں نہیں اس فیز میں، لیکن ان کی بات سنیں، ان کو وزن دیں، ان کو عزت دیں، اور ان کا ہر جو ان کی پریشانی ہے، ان کی جو سوچ ہے پیپلز پارٹی کے طریقہ کار میں، خاص طور سے انسانی حقوق کے حوالے سے، ان کو انکلوڈ کریں۔ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں چیئرمین صاحب، لیکن قوموں کی تاریخ میں ایک موڑ آتا ہے۔ کون مجھے یہاں کہہ سکتا ہے کہ آپ بتائیں، اپنے صدقے دل سے بتائیں کہ is our judicial system not broken? Is it not broken? Please tell me if that is not something you can say. یہاں عزت سے میں کہوں گی 58(2)B کی بات ہوئی، 58(2)B تگ و دو کر کے ساری جماعتوں نے مل کے ہٹایا، تو پھر آپ کو اور میاں نواز شریف کو ایک اور 58(2)B میں ہٹا دیا گیا، جیسے آپ نے خود بتایا ہے کہ کسی نے آپ سے کہا گیلانی صاحب آپ نے تو ہٹا دیا ہے، لیکن پھر دیکھیے گا کہ کہاں سے آپ کو ہٹایا جائے گا جب آپ پرائم منسٹر ہیں۔ تو پرائم منسٹر کو آپ جس دن نو کانفیڈنس لیتے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری نے بار بار یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک تو آپ کا حق ہے پارلیمان اپنے حقوق مانگے، سسٹم کو فکس کرنے کی کوشش کرے، تو کہا جاتا ہے کہ آپ سیاسی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جی سیاست کوئی گندا الفاظ نہیں ہے، کوئی گلی کی کٹ کا کچرا نہیں ہے، ہم فخر سے یہ سیاست کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہاں قربانی دے کے آتے ہیں۔ ہم کوئی صرف
ایک بڑی سفید گاڑی میں یہاں نہیں پہنچتے ہیں، قربانیاں دے دے کے. اور ہمارے یہاں قربانیاں دے کے، شہری باجی ابھی بولیں گی، قربانیاں دے دے کے ہم پہنچتے ہیں. بالکل. تو آپ بتائیں مجھے کہ ہمیں حق یہ نہیں ہے کہ پارلیمان اپنے اختیارات کو یقینی بنانے کے لیے آپ کے شفافی انداز میں قانون سازی کرے؟ یہ کوئی بار بار کہا جا رہا ہے کالا سانپ تھا. دیکھیے جی، ناک تھا تو ہم ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے. ہم کالے یا سفید ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، ہم اسے وہیں ختم کرتے ہیں. جی، کالا ناک ختم کیا گیا، اگر تھا تو وہ ختم کیا گیا. یہ کوئی بات نہیں ہوتی جی. تعمیری بات کریں، ملک کے حالات دیکھیں. آپ نے اسے جوڑنا ہے یا تقسیم کرنا ہے؟ آپ نے اسے توڑنا ہے یا تعمیر کرنا ہے؟ تو میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی نے اسے بار بار اس کو اتنی لیڈرشپ دکھائی کہ میں نہیں سمجھتی کہ بہت سارے لوگ اس میں، ہر دوست نے انتھک محنت کی ہے، لیکن جو لیڈرشپ میں سمجھتی ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دکھائی ہے، میں سمجھتی ہوں کوئی اور نہیں دکھا رہا تھا. اس وقت کوئی سیاسی ویکیوم نہیں چھوڑا اس میں کہ سیاسی لیڈرشپ کرے، اس میں ترامیم کرے شفافیت کے ساتھ. اب میں یہ بتاؤں گی، دیکھیے، پہلا اپریل ڈاکٹر صاحب تو محترم ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، وہ بے شک کرے. دیکھیے چیئرمین صاحب، اس میں جو لڑائی لڑی گئی ہے، سیاسی لڑائی جو لڑی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ، فیڈرل ہر چیز فیڈریشن میں کیا ہوتی ہے. دیکھیے، یہ وفاق کی جو پوری زنجیر ہے وہ پیپلز پارٹی کا آئین رہا ہے. جب ایسٹ پاکستان آپ سے الگ ہوا، سقوط ڈھاکہ ہوا، اس کے بعد یہ سینٹ آئی وجود میں. یہ سینٹ سقوط ڈھاکہ کے بعد وجود میں آئی کہ نہیں چیئرمین صاحب؟ بچانے آپ کے وفاق کو، کہ کوئی صوبہ پھر سر اٹھا کے یہ نہ کہے کہ ہمارے حقوق سلب ہوئے. ابھی بھی ان حالات میں بھی صوبوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں. میں ببانگ دل کہوں گی، ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پرفیکٹ ڈیموکریسی نہیں ہے. نہ ہم پرفیکٹ ہیں، نہ ہم فرشتے ہیں، لیکن ہم اس طرف آپ کے سامنے سر جھکا کے عوام کے سامنے کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارے حقوق ہم سے نہ لیں. صوبوں کے حقوق جب آئیں گے ایز ریپریزنٹڈ، نمائندہ حقوق، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے، اور جو شفافیت کے ساتھ آئیں گے اور ججز کی تقرری میں پارلیمان کا ہاتھ ہوگا، تو آپ مجھے بتائیں یہ کہاں سے اسالٹ ہے جوڈیشری پہ یا کورٹ پہ؟ بہت سے مسائل اٹھتے ہیں سر. چینجز میں بہت سے بیرسٹر صاحب نے 18 منٹ بات کی، میں 10 کروں گی. تھینک یو سر. تو بہت سے مسائل اٹھتے ہیں، بہت سے مسائل اٹھتے ہیں، لیکن آپ نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی، دونوں ہاؤسز کی پارلیمنٹری کمیٹی بنائی، جن میں سارے پارلیمانی لیڈر موجود تھے. وہاں آپ آ کے، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، وہاں آ کے آپ اپنی گزارشات ٹھوس پیش کرتے. یہی حسن جمہوریت کا، آپ اسی لیے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، اسی لیے الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اور بات سمپل سی ہے جی، کہیں دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ ججز اپنے لیے طے کرتے ہیں کون اپوائنٹ ہوگا، کون آگے جائے گا، کون نہیں جائے گا. دنیا میں پارلیمان کرتی ہے جوڈیشری ایڈوائزری کا. آپ کسی بھی ملک کو نکال کے دیکھیں، جوڈیشری ایڈوائزری کمیٹیز ہوتی ہیں جس میں سول سوسائٹی ہوتی ہے. اور یہاں رکھا گیا ہے کہ خواتین ہوں گی یا نان مسلم ہوں گے، اقلیت کے ممبر ہوں گے، تو جن کی آواز نہیں ہے ان کی بھی آواز ہوگی اس میں. آپ بتائیے اس میں کون سا حملہ ہے، کون سا ناگ ہے بھائی؟ مجھے تو ناگ نہیں نظر آ رہا، سوائے اگر آپ کے دل میں، اور آپ بار بار پرانے بل کو کرٹیسائز کریں، جی اس میں یہ تھا، اس میں وہ تھا. 10 منٹ بالکل ہو رہے ہیں، میں کمپلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے خیال ہے کہ جی آگے جانا ہے ہاؤس میں. تو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہوں گی آخری بات میں کہ دیکھیے، everything is a work in progress sir. پارلیمان کی ہر کام ایسا ہوتا ہے. آپ آگے جا کے شراکت داری سے سب کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے آپ کو فخر سے سر بلند نہیں ہو سکتا. آپ اس کو سٹڈی کیجئے، آپ دوسرے ممالک کو سے موازنہ کریں.
اور آپ بتائیں. پھر میں آخر میں شکریہ ادا کروں گی آپ کا بھی چیئرمین صاحب. یہاں میرے سارے کالیگز ہیں, سینئر جونیئر ہر قسم کے بیٹھے ہیں, سب نے بہت محنت کی ہے اس میں, اور خاص طور سے چیئرمین بلاول بھٹو زدائی صاحب اور پرائم منسٹر جنہوں نے صبح شام ہمارے سوال جواب اور ہماری جتنی بھی سفارشات ہیں ان کو برداشت کیا. مولانا صاحب تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے جو ترامیم پیش کی ہیں وہ بھی سراخوں پر, لیکن بہتر ہوتا کہ پی ٹی آئی بھی ایز اے پارلیمنٹری پارٹی سب کو اپنی سفارشات لے کے آتی, اسی لیے ہم پارلیمان میں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اب آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. تھینک یو چیئرمین صاحب. لیڈرز جب ٹائم ہوگا تو ان کو پہلے دیں گے, مگر ایمل بھائی میں ریکویسٹ کروں گا ذرا شارٹ. انشاءاللہ the shortest جتنی ہو سکے پاسبل. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروسیس کو آپ وائنڈ اپ ہونا چاہیے. آپ لمبا کر رہے ہیں میرے خیال میں, اس کو آپ اتنا لمبا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ